بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت ناہم کا سبق نمبر 2 نعت اس کے آخری 2 اشعار پڑھیں گے، شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6۔ شعر نمبر 5: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاج دار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ نظم کا عنوان آپ لوگ لکھیں گے نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ حل لغت: تھام لیا، سہارا دیا۔ تاجدار بادشاہ یثرب مدینہ کا پرانا نام، بطحا مکہ اور مدینہ کا پرانا نام۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا۔ یثرب اور بطحا کے تاجدار یعنی بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور یتیموں کے مولا ہیں، مشکل میں پھنسے لوگوں کے لیے مشکل کشا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات پات اور رنگ نسل کے فرق سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کی۔ تمام انسانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فیض حاصل کیا۔ بقول شاعر، حوالے کا شعر میں نے لکھ دیا ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے یعنی پوری کرنے والے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ہیں۔ یثرب اور بطحا کی تاجداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہے۔ مکہ میں ظہور فرمایا تو مکہ مکرمہ بن گیا۔ مدینہ میں جلوہ افروز ہوئے تو مدینہ منورہ بن گیا۔ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ بن کر تشریف لائے۔ نعت کا شعر نمبر 6 اور آخری شعر ہے: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نظم کا نام یا نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان آپ لکھیں گے۔ حل لغت: دو جہاں دونوں جہانوں کے لیے، نظیر جس کی مثال نہ ہو۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثال ذات ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کون ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے حامی اور مددگار بن کر آئے، دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوا کرنے آئے، مصیبت میں گھرے لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے آئے۔ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شفاعت کا ذریعہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے قیامت والے دن۔ بقول شاعر: دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، تھام لے اس کا دامن جس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تمام کمالات اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں۔ انسان کامل ہونے کا شرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل انسان تھے، یعنی ہر عیب سے پاک تھے۔ نعت کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نعت کے مختصر جوابات جو آپ کی ایکسرسائز کے سوالات جوابات ہیں۔ پہلا سوال: سینہ شب تار الست سے کیا پھوٹا؟ سینہ شب تار الست سے
نور اولیں کا اجالا پھوٹا، نور اولیں۔ سوال نمبر 2، شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا؟ شاعر کے نزدیک جواب، یہ کائنات اور اس میں موجود سارے جلوے اور نظارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تخلیق کیے گئے۔ سوال نمبر 3، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر کی وضاحت کریں۔ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر میں اس مقام سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے طے کیا۔ سوال نمبر 4، شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں نے کس کو تھام لیا؟ جواب، شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرتے ہوں کو تھام لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کر تشریف لائے۔ سوال نمبر 5، شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ ہستی کون ہے؟ جواب، شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال ذات ہے۔ سوال نمبر 6، شاعر نے اے تاجدار یثرب و بطحا کہہ کر کس کو مخاطب کیا؟ جواب، شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار یثرب یعنی یثرب کا بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی یثرب اور بطحا کی تاجداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج نعت کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہو چکی ہے اور ساتھ میں سوال جواب بھی ہو چکے ہیں۔ آپ اسی سے اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔